اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، گمشدہ قافلے کی ایپیسوڈ 33 کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ آپ کے اپنے چینل پر۔ یوسف نسرین اور عمر کو رخصت کرنے کے بعد واپس اپنے گھر پہنچا تو عبدالرحیم نے اسے دیکھتے ہی کہا، بیٹا تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ کیسی خوشخبری ہے ابا جان؟ بیٹا لاہور سے بلقیس بی بی کا خط آیا ہے، وہ کل امینہ اور منظور احمد کے ساتھ یہاں آ رہی ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تمہارے سسرال کے ایما پر رخصتی کا دن مقرر کرنے آ رہی ہے۔ عبدالعزیز لاہور میں نہیں ہے ورنہ وہ بھی اس کے ساتھ آتے۔ بیٹا میں انہیں کوئی لمبی تاریخ نہیں دوں گا۔ خط ملنے کے بعد مجھے پہلا جو خیال آیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ ہی چند آدمیوں کو لے کر روانہ ہو جائیں گے۔ یوسف نے جواب دیا، ابا جی مجھے یقین ہے کہ وہ سب آپ کی خوشی کی ہر بات پر مقدم سمجھیں گے۔ آپ کہا کرتے تھے کہ باراتیوں کی تعداد 18-19 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور اتنے آدمیوں کو تیار ہونے کے لیے کوئی لمبا چوڑا نوٹس دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بیہودہ رسومات کو ختم کرنے کی ابتدا ہمارے ہی خاندان سے ہونی چاہیے۔ بیٹا اگر میں کسی وقت 18 یا 19 آدمی لے جانے کے متعلق کہا تھا تو میں اس فیصلے میں تبدیلی نہیں کروں گا۔ میں اس بات پہ تمہارا ہم خیال ہوں کہ ہمیں صرف دعوت ولیمہ پر زیادہ لوگوں کو بلانا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ہماری طرف سے ایک اچھی ابتدا ہوگی۔ لڑکی کے گھر سینکڑوں آدمیوں کی بارات لے جانا کوئی قابل فخر بات نہیں ہے۔ میں اس بات پر خوش ہوں کہ نصیر الدین صاحب اور ان کے خاندان کے دوسرے لوگ بھی نمائش پسند نہیں کرتے اور انہیں اس بات سے کوئی شکایت نہیں ہوگی کہ ہم کوئی بڑی بارات لے کر نہیں آئے۔ یوسف نے جواب دیا، ابا جی نصیر الدین صاحب جس قدر دیندار ہیں اسی قدر عالم ہیں اور انہیں ظاہری نمائش سے بہت نفرت ہے۔ عبدالرحیم نے کہا، ان کا تو سارا خاندان بہت اچھا ہے ورنہ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی کہ انہوں نے اپنے گھر کی بجائے سینکڑوں میل دور تمہارا نکاح کر دیا اور عبدالکریم جیسے زہردار آدمی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ تم نے اس کے ساتھ بات کی اور اس نے کوئی لمبا چوڑا پروگرام بنانے کی بجائے وہیں سے ہی اپنی بیٹی کو منظور کے سپرد کر دیا۔ حالانکہ اتنے مالدار آدمی کے اس بات کا خیال آ سکتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یوسف نے کہا، ابا جی میرا خیال تھا کہ شاید امینہ یہ بات پسند نہ کرے لیکن وہ بہت خوش تھی۔ عبدالرحیم بولا، بیٹا مجھے یقین ہے میری بہو تم سب سے زیادہ سمجھدار ہے۔ یوسف نے کہا، ابا جی ہم نے ایک واقعہ آپ سے چھپا رکھا ہے اور میرا خیال ہے کہ اب آپ کو بتا دیں، یعنی کہ اب بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ مجھ پر جلندر کے راستے میں اچانک حملہ ہوا تھا اور منظور مجھے بے ہوشی کی حالت میں جلندر لے گیا تھا۔ وہاں سے مجھے سیدھا فوجی ہسپتال میں پہنچا دیا گیا تھا۔ جب یہ مسئلہ سامنے آ کر مجھے شاید علاج کے لیے لاہور منتقل کرنا پڑے اور سب نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہمارے چند عزیزوں کو بلا لیں گے اور فہمیدہ کو میری ایمبولینس کے ساتھ ہی رخصت کر دیں گے۔ ڈاکٹروں کی کوششوں سے میری صحت جلد بہتر ہو گئی تھی ورنہ یہ سانحہ ہمارے خاندانوں کی تاریخ کا اہم ترین واقعہ سمجھا جاتا تھا۔ عبدالرحیم نے یوسف کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا اگر میری بہو اس بات پر رضامند ہو گئی تھی تو تم بہت خوش قسمت ہو۔ وہ اپنے ساتھ اس گھر میں بہت سی برکتیں لائے گی۔ پہلے تم اپنے زخم کے متعلق بتاؤ۔ یوسف بولا، ابا جی میرے زخم مندمل ہو چکے ہیں۔ کندھے سے نیچے ایک گولی خطرناک ہو سکتی تھی لیکن اسے نکال دیا گیا۔ ایک زخم میرے سر پر بھی آیا تھا لیکن مجھے 2 دن بعد ہوش آ گیا تھا۔ عبدالرحیم نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، بیٹا اس کے باوجود تمہیں تمہارے زخمی ہونے کی کسی نے اطلاع نہ دی؟ یوسف بولا، ابا جی مجھے ہوش میں آنے کے بعد معلوم ہوا تھا کہ فہمیدہ نے تمام رشتہ داروں کو پریشان کرنے سے منع کر دیا ہے۔ آپ کے متعلق اسے یہ فکر دامن گیر تھی کہ آپ میرے متعلق چھوٹا سا صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس نے اپنے والدین سے یہ کہا تھا کہ جب یوسف ٹھیک ہو جائے گا تو میں اسے اپنی کوتاہی کی معذرت کر لوں گی اور مجھے اپنے قصر کے متعلق یہ اطمینان ہے کہ وہ میری کوتاہی کو قابل سزا نہیں سمجھیں گے۔ عبدالرحیم نے کہا، بیٹا خدا میری بہو کو بے حساب خوشیاں دے۔ اور اس نے صبح سوچا تھا۔ اب بڑھتے ہیں خواب اور تعبیروں کی طرف۔ خواب اور تعبیریں۔ فہمیدہ اپنے والدین کے گھر رخصت ہو رہی تھی۔ باراتیوں کی تعداد ڈرائیوروں اور گھر کے ملازموں کو نکال کر 21 سے زیادہ نہ تھی۔ بلقیس، عبدالعزیز، عبدالکریم اور اس کی بیوی رشیدہ، امینہ اور منظور احمد بارات کے ساتھ آئے تھے۔ عبدالعزیز نے کسی سرکاری کام کے لیے امرتسر میں اس کا ساتھ چھوڑ دیا لیکن عبدالرحیم اور امینہ کے اصرار پر بلقیس چند دن اس کے گاؤں میں ٹھہرنے پر رضامند ہو گئی۔ عبدالکریم، اس کی بیوی رشیدہ اور بیٹی علی اکبر نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ وہ اگلے روز یوسف کی دعوت ولیمہ میں شرکت کرے گی اور پھر واپس آ جائے گی۔ جب وہ دہارے وال کے ریلوے لائن عبور کرنے کے بعد گاؤں کی طرف جانے والی کبی سڑک پر
कच्ची सड़क पर रवाना हुए तो हद निगाह तक फैले हुए खेतों की हरियाली कदरे भूरे रंग में तब्दील हो रही थी। मौसम बदल रहा था लेकिन हवा में तल्खी ना थी। दुल्हा और दुल्हन के लिए जो खूबसूरत कार मुहैया की गई थी उसे अमीना चला रही थी और अगली सीट पर ज़हीर बैठा हुआ था। इस्तकबाल करने वाली औरतों और बच्चियों का हजूम यूसुफ के लिए घर से लेकर बाहर की हवेली के गेट तक फैला हुआ था। दुल्हन की कार अंदरूनी हवेली के लिए फाटक पर रुकी और देहाती औरतों ने आन की आन में फहमीदा को गुलाब के फूलों के महकते हुए हारों से छुपा दिया और यूसुफ की चची और अमीना ने इसे सहारा देकर बड़े दिलान के अंदर ले गए। वहाँ मोमर औरतें फहमीदा को गले लगा रही थी, उसके हाथों और चेहरों को चूम रही थी और अजीत को उन्हें पीछे हटाते हुए ये चला कर कह रही थी, देखो जी मेरी भाभी का दम घुट रहा है, इसे तंग ना करो। जब इसका बस ना चला तो उसने अपनी जिस्मानी कुव्वत का मुजाहरा शुरू कर दिया और बाज़ औरतों को साथ वाले कमरों की तरफ धकेल दिया। लेकिन मोमो औरतें बुरा मानने की बजाय अजीत कौर की हरकत पर हंस पड़ी। अगले रोज़ दावत वलीमा थी और यूसुफ के कॉलेज के बहुत से साथी और डॉक्टर जमील और डॉक्टर कमालुद्दीन के अलावा उनके चंद दोस्त और यूसुफ के चंद प्रोफेसर और हाई स्कूल के हेड मास्टर साहब भी आए थे। उनके साथ एक नौजवान ऐसा था जिसे यूसुफ पहली मुलाकात में पहचान ना सका। तमाम जब उसका तारुफ कराया गया तो यूसुफ को एहसास हुआ कि एक संजीदा आदमी कभी उसका हमसफ़र रह चुका है। उसका नाम एहसानुल हक था और वो यूसुफ के साथ बड़े तपाक से पेश आया था। डॉक्टर जमील, डॉक्टर कमालुद्दीन और एहसानुल हक इसी दिन वापस जाना चाहते थे, लेकिन अंदर से अमीना ने यह पैगाम भेजा कि चचा जान उनके दोस्त को कल तक यहीं रहना चाहिए और जो तोहफ़ा वो यूसुफ के लिए लाए हैं वो उन्हें फ़ुर्सत के वक्त खुद यूसुफ को पेश करना चाहिए। रात के वक्त जब मेहमानों की चहल पहल ख़त्म हो चुकी थी तो फहमीदा डॉक्टर कमालुद्दीन और एहसानुल हक को बिला खानों के एक कशादे कमरे में ले गई। एक छोटा सा बंडल उसके हाथ में था और पीछे घर का एक मुलाजिम एक वज़नी पैकेट उठाए हुए था। फहमीदा ने पैकेट जमील को पेश करते हुए कहा, लीजिए डॉक्टर साहब, आप अपना तोहफ़ा खुद ही यूसुफ साहब को पेश कर दीजिए। जमील ने पैकेट पकड़ते हुए कहा, भाई एहसान, अपना तोहफ़ा खुद पेश करें। एहसान ने पैकेट पकड़कर खोला तो दो खूबसूरत किताबें जिनके गिरदोपेश पर मुसन्नफ़ का नाम नुमाया नज़र आता था यूसुफ को पेश कर दी। यूसुफ चंद सानिये दोनों किताबों को उल्ट पढ़कर देखता रहा और फिर अचानक उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गई। एहसानुल हक ने कहा, यूसुफ साहब, मैं आपका पब्लिशर हूँ और उस बंडल में 25 जिल्दें हैं, आप इसे शादी का तोहफ़ा समझकर अभी तकसीम कर सकते हैं। यूसुफ ने रुमाल से अपने आंसू पूंछते हुए पूछा, भाई ये हुआ कैसे? मंजूर बोला, भाईजान ये किस्सा बहुत से लोगों से ताल्लुक़ रखता है। किसी एक आपका मसूदा संभाल छोड़ा था, फिर बाज़ लोगों ने इसे पढ़ा, फिर एक डॉक्टर साहब को इल्म हुआ कि जो आदमी कई दिन हफ्ते उसका ज़ेरे इलाज रहा है उनका बड़ा भाई पब्लिशर है। फिर आपकी दोनों किताबों के मसूदे उस पब्लिशर के पास चले गए और फैसला ये हुआ कि उन्हें शाया करके आपकी खिदमत में पेश किया जाए। भाई ये तो था कुदरत का एक खेल, लेकिन अगर इससे इत्तफाक़ात ना होते हुए भी आज के दिन आपको ये किताब ज़रूर पेश की जाए। कई और लोग ऐसे थे जिसे शाया करने पर रज़ामंद हो चुके थे। यूसुफ ने गौर से फहमीदा की तरफ देखा तो उसका चेहरा भी खुशी से चमक रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, मंजूर भाई से ही कहते हैं, आपकी तहरीर पसंद करने वाले इन किताबों के इशात का इंतज़ाम कर रहे थे। डॉक्टर जमील और एहसानुल हक साहब इन पर सबकत ले गए, लेकिन आपकी तरफ से शुक्रिया कि सबसे ज़्यादा मुस्तहिक वो बच्ची है जिसने आपका मसूदा गुम नहीं होने दिया था। यूसुफ ने भराई हुई आवाज़ में कहा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अचानक इस दुनिया में दाखिल हो गया हूँ जिसके दरवाजे मुद्दत के बाद मेरे लिए बंद थे। जमील साहब, इस वक्त मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए कोई मौजूद अल्फाज नहीं सोच सकता। बहरहाल ये दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह फहमीदा के चचा को जज़ाए खैर दे। फिर थोड़ी देर बाद जब यूसुफ को डॉक्टर जमील के साथ तन्हाई में बातें करने का मौका मिला तो उसने जमील का हाथ पकड़कर गौर से देखते हुए कहा, जमील साहब, कभी कभी मैं इस बात पर हैरान होता हूँ कि बाज़ लोग इतने अच्छे क्यों होते हैं। देखिए आपके हाथ बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि आपका दिल आपके हाथों से भी ज़्यादा खूबसूरत है। भाई तुम ये क्यों नहीं कहते कि लोग अच्छों को देखकर अच्छा बन जाते हैं? जमील साहब, मुझे अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अर्सा ये एहसास रहा कि मैं एक सहरा का तन्हा मुसाफिर हूँ, लेकिन फिर यकायक इस सहरा में सदा सहार नखलस्तान नमूदार होने लगे और मुझे बरहिम्मत बहुत प्यार करने वाले और बहुत से रहमदिल लोग दिखाई देने लगे। जमील ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई यूसुफ, अगर तुम्हारे अंदर कोई खूबी ना समझी जाती तो भी मैं तुमसे प्यार करने के लिए मेरा ये जान लेना ही काफ़ी था कि तुम मेरे लिए मेरी बहुत लाडली भतीजी तुम्हें पसंद करती है। लेकिन जब मैंने तुम्हारे मसूदे देखे तो मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें अपनी ज़ाती खूबियों की वजह से ही इस दुनिया से बहुत पसंद किया जाएगा। यूसुफ ने कहा, जमील साहब, मुझे लोगों पर प्यार आता है, उनके लिए बहुत दुआएं करता हूँ और आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए क्या दुआ करूँ। जमील ने जवाब दिया, भाई मैंने ये सुना था कि कभी फहमीदा ने तुम्हारे मुतल्लिक ये कहा था कि आप इस दुनिया में खुशियाँ तकसीम करने के लिए आए हैं। मेरे लिए दुआ मांगा करो कि मैं कुछ लोगों की खुशियाँ तकसीम करूँ।
یوسف نے کہا ڈاکٹر صاحب میں یہ محسوس کرتا ہوں میرا خالی دامن آپ نے خوشیوں سے بھر دیا ہے. پھر میرے لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ آپ نے پوری توجہ سے میرے مسودے پڑھے اور پھر انہیں شائع کرنے کا انتظام بھی کیا، جو مجھے ابھی تک ایک مدت تک ناممکن نظر آتا تھا. تبھی جہاں تک مسودے پڑھنے کا تعلق ہے، اس کی وجہ تو یہ تھی کہ تمہاری تحریر بہت اچھی اور بعض حصے اتنے دلچسپ تھے کہ میں انہیں دوبارہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا تھا. ایک اتفاق کی بات ہے، ایک مریض کا بھائی پبلشر نکل آیا. پہلے شاید مجھے اسے خوشی کرنے کے لیے دلچسپی تھی، اور پھر اچانک اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ میری وجہ سے مستقبل کے ایک بہت بڑے مصنف سے متعارف ہوا ہے. ہاں تو ڈاکٹر صاحب، یہ قدرت کا کرشمہ ہے نا کہ جس شخص کو اس ملک کا سب سے بڑا پبلشر ہونا چاہیے تھا، وہ ایک نامور ڈاکٹر بن گیا ہے. بھئی ہم میں سے اکثر کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا بننے کے لیے پیدا ہوا ہے. آپ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ آپ نے برسوں پہلے اپنے مستقبل کا راستہ متعین کر لیا اور آپ کے عزم و یقین پر کوئی طعنہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی فرق آئے گا. یوسف بولا ڈاکٹر صاحب، اس لحاظ سے میں اپنے آپ کو یقین و خوش قسمت سمجھتا ہوں. میں نے اپنے پہلے مسودہ جلندر کے راستے میں گاڑی میں چھوڑ دیا تھا اور وہ نسرین نے سنبھال لیا. نسرین سے لے کر فہمیدہ نے. پھر مجھے آپ کے خاندان سے اتنے قدردان مل گئے، ورنہ زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے قطعاً ناپسند کیے جائیں گے. ایک مصنف اپنے تمام بلند آوازوں کے باوجود بھی گمنامی کی بہت مر جاتا ہے، جیسے ہی وہ گمنامی کی موت مرتا ہے. میرے بھائی، تم دنیا میں کچھ کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے اور گمنامی کی موت تمہارا مقدر نہیں ہو سکتا. فرض کرو کہ تمہاری زندگی میں کوئی تمہاری وجہ سے یا تمہاری کتاب شائع نہ ہو، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم یہ سمجھنے لگو ایسے لوگ دنیا میں موجود نہیں ہیں؟ یعنی تم ایسے لوگوں کو اپنا مذاق سمجھنے لگو. دیکھو تو پھر صحیح، تمہارے عزیزوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں تمہارے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ یاد رہتا ہے. مجھے سب سے پہلے اس بات پر حیرت ہوئی تھی کہ فہمیدہ نے تمہارے مسودوں کی ایک نقل زائد بھی بھیجی تھی. یوسف نے کہا ڈاکٹر صاحب، اس لحاظ سے میں بہت خوش قسمت ہوں. اپنے ماضی کی تمام تلخیوں کے باوجود کبھی کبھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں مایوسی اور بیچارگی کی حالت میں کسی بے نشان راستے پر تھک سا گیا تھا کہ جب اچانک میری آنکھ کھلی تو میرے چاروں اطراف پھول ہی پھول تھے. جمیل صاحب، کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ اس قدر پیار کرنے والے لوگوں کا شکریہ کیسے ادا کروں. یوسف کی آواز اچانک بھر آ گئی. یوسف نے جمیل نے شفقت بھرے لہجے میں کہا. یوسف نے اٹھتے ہوئے کہا بھئی ان کے لیے چائے وہیں لے آؤ، ان کے ساتھ ہی چائے پیوں گا. اور بلیوں کو کہاں روک دیا ہے تم نے؟ اجیت کور عطر کور کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئی. یوسف نے اٹھتے ہوئے کہا بھئی ان کے لیے چائے وہیں لے آؤ، میں ان کے ساتھ ہی چائے پیوں گا. اور بیلوں کو کہاں روک دیا ہے تم نے؟ اجیت کور عطر کور کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کہا ویر جی یہ ہمیں کیسے روک سکتا ہے؟ فہمیدہ اٹھ کر ان سے باری باری گلے ملی اور انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا. عطر کور چائے پیتے ہوئے بولی بھائی جی میرا خیال تھا کہ چھوٹی شہزادی آپ کے ساتھ ہوگی. میں نے پہلے بھی اجیت کور سے یہ سنا تھا کہ وہ یہاں آئی تھی. پھر جب میں اجیت کور کے ساتھ آپ کے گاؤں پہنچی تو معلوم ہوا کہ اچانک واپس چلی گئی ہے. فہمیدہ بولی بہن میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتی تھی کہ جو تحفہ آپ کے سردار جی نے یہاں بھیجا تھا وہ نسرین کو پسند آ گیا تھا اور وہ جب کبھی دریا عبور کیا کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کی گھوڑی اسے ہمارے گھر کی طرف کی بجائے آپ کے گھر پہنچا دیا کرے. بھئی یہ تو بہت بڑی اچھی بات ہے. میں اس کے ساتھ جی بھر کر باتیں کیا کروں گی اور جب صبح ہونے لگے گی تو اسے آپ کے گھر پہنچا دیا کروں گی. سردار جی کا شروع سے خیال تھا کہ ہمارے گھر میں اس قسم کی گھوڑیاں شہزادیوں کی سواری کے قابل ہیں. دوسرا بچڑا جو ہے 10 مہینے کا ہو گیا ہے، ہم اسے اگلے سال بہو بیٹی کی خدمت میں پیش کر دیں گے. اجیت بولی کیوں بھابھی جی، آپ یہ تحفہ رد کر کے عطر کور کا دل تو نہیں دکھائیں گی؟ عطر کور کا دل میں کبھی بھی نہیں دکھا سکتی، لیکن شرط یہ ہے کہ جب میں کوئی چیز بھیجوں تو یہ بھی میرا دل نہیں دکھائے گی. اجیت ہنس کر بولی بہن کہیں اونٹ نہ بھیج دینا ان کے گھر. عطر کور بولی بھئی مجھے اس سے بھی خوشی ہوگی. مجھے یقین ہے کہ ہمارے گھر میں شہزادی کو اونٹ دیکھنے کے لیے زیادہ لوگ آیا کریں گے. رات کے وقت یوسف بالاخانے کے ایک کشادہ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. اس کے گھٹنوں پر بڑے سائز کا پیڑ تھا اور دائیں ہاتھ تپائی پر ٹیبل لیمپ چلا رہا تھا. فہمیدہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی.
اچانک یوسف کو ایسا محسوس ہوا کہ کمرہ مہک سے لبریز ہو گیا۔ اس نے کچھ کہے بغیر پیڈ اور قلم اٹھایا اور اسے پیش کر دیا۔ فہمیدہ حیران سی ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یوسف نے کہا، فہمیدہ، میں نے سوچا ہے کہ میری نئی کتاب کی ابتدا تمہارے ہاتھ سے ہو۔ میں ابتدائی چند سطریں لکھواتا ہوں، اس کے بعد آپ کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ فہمیدہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ لکھوائیں تو میں ساری رات لکھ سکتی ہوں۔ یوسف نے کہا، نہیں جی، مجھے چند منٹ ہی یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ آپ کے نازک ہاتھ تھک جائیں گے اور پھر میرا لکھنے کا موڈ خراب ہو جائے گا۔ فہمیدہ بولی، جی میرے ہاتھ اتنے نازک نہیں ہیں۔ یوسف نے جواب دیا، اگر میری آنکھوں سے اپنے ہاتھ دیکھتی تو یہ نہ کہتی۔ اچھا آپ لکھوائیں۔ یوسف چند منٹ بولتا رہا اور فہمیدہ اطمینان سے لکھتی رہی۔ پھر یوسف نے پیڈ اس کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کہا، اب آپ آرام کریں گے، ہماری زندگی کا اہم دن ہے اور اس کے بعد جب تک یہ کتاب ختم نہیں ہو جاتی آپ مجھے بہت مصروف پائیں گی، لیکن میری کوئی مصروفیت ایسی نہیں ہوگی کہ آپ کو اکتاہٹ محسوس ہو۔ فہمیدہ مسکرائی اور اکتاہٹ کا لفظ میرے ذہن سے نکل جا چکا ہے۔ تھوڑی دیر بعد یوسف پورے انہماک سے لکھ رہا تھا اور فہمیدہ بستر پر لیٹی کبھی کبھی کروٹ ادھر لیتی تھی اور کبھی اس طرف دیکھ لیتی تھی۔ یوسف نے پوچھا، فہمیدہ آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ فہمیدہ نے جواب دیا، آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ سب ایک خواب نہیں ہے؟ نہیں فہمیدہ، انسانوں کے خواب اتنے خوبصورت نہیں ہوتے۔ فہمیدہ نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا، مجھے شاید بہت دیر کے بعد یقین آئے گا کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے۔ سازش۔ اس کے بعد پھر ایک سازش شروع ہو جاتی ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی آمد کے ساتھ زمانے کی تاریک آندیاں بھی بڑی تیزی سے ملک کی سیاسی افق کو اپنی آغوش میں لے رہی ہیں۔ انگریز اور ہندو اپنی ظاہری صورت میں مسلمانوں کے خلاف فریق بن چکے تھے۔ انتقالی اقتدار کی تاریخ 1 جون 1948 کی بجائے 14 اگست 1947 تک لے آنے سے آگ اور خون کی ایک بدترین کھیل کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ کانگریس نے ڈومینین کی حیثیت قبول کرنے کا لالچ دے کر ماؤنٹ بیٹن کو انسانی تاریخ کے بدترین جرائم میں حصہ دار بنا لیا تھا۔ یہ بات اب کوئی راز نہیں رہی تھی کہ جب وی پی مینن نے ماؤنٹ بیٹن کو یہ نوید سنائی کہ کانگریس ایک شرط پر بھارت کو ڈومینیٹ بنانے کے لیے تیار ہے تو ماؤنٹ بیٹن خوشی سے اچھل پڑا۔ اس عزت و افزائی کے لیے اسے نہرو، پٹیل اور گاندھی کی ہر شرط منظور تھی اور وہ شرط یہ تھی کہ وسط 1947 تک کر دی جائے۔ اب شاید اس بات کی وضاحت کی ضرورت نہیں رہی کہ آخر وہ کون سا مسئلہ تھا جسے حل کرنے کے لیے کانگریس انتقالی اقتدار کی تاریخ چند ماہ قبل کر لینا ضروری سمجھتی تھی۔ پنجاب میں کانگریس کی سب سے بڑی الجھن یہ تھی کہ میاں سکھوں کی 5 ریاستیں موجود تھیں جن کے بیشتر حکمران مسلمانوں کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنے کی اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ کانگریس کے نزدیک ان سکھ فالیان ریاست کو مسلمانوں سے دور رکھنے کا بہترین طریقہ یہی تھا کہ انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر ایسے قتل و غارت پر آمادہ کیا جائے جس سے باہمی نفرت اور عداوت کی بنیادیں مضبوط تر ہو سکتی ہیں، اور سکھ اپنے طرز عمل سے مسلمانوں کی نظر میں اتنے قابل نفرت نہیں بن چکے ہیں اور ان کے درمیان کئی مسئلے پر بھی سمجھوتے کا امکان باقی ہے۔ مہاراجہ پٹیالہ، جسے پنجاب کے سکھ اور غیر مسلم والیان ریاست کے درمیان ایک لیڈر کی حیثیت حاصل تھی، مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنے کی پالیسی پر کاربند تھا، لیکن ماسٹر تارا سنگھ کی اشتعال انگیزی کے باعث پٹیالہ کا یہ نوجوان ولی عہد بری طرح اکال سینا کے زیر اثر آ چکا تھا۔ ہندو سیاست دان اور ہندو پریس جس قدر پنجاب میں اس کے ساتھ تھے، سکھوں کی ایک علیحدہ سلطنت خالصان کی حمایت کرتا تھا، اسی قدر اس بات سے خوف زدہ تھا کہ اگر سکھ والیان ریاست نے ذرا عقل سے کام لیا اور مسلمانوں کے ساتھ ٹکر لینے کی بجائے مشرقی پنجاب میں کانگریس سے اپنا حصہ مانگنے پر بضد ہو گئے تو ان کے بڑھے ہوئے مطالبات کے ساتھ ہندوؤں کو جمنا تک پسپائی اختیار کرنا پڑے گی۔ ہندو اپنے سیاسی ترکش کے ایک ہی تیرے سے کئی شکار مارنا چاہتے تھے۔ پنجاب کی تقسیم کے بعد سکھوں کے دلوں میں اپنی سلطنت قائم کرنے کا خیال پیدا ہوا تو کانگریس کے مہاجروں کی ذہنوں میں جو حل پیش کیا وہ یہ تھا کہ مشرقی پنجاب کا جتنا حصہ تم مسلمانوں کے باوجود سے خالی کروا لو گے وہ تمہارا خالصتان ہوگا۔ چنانچہ ماؤنٹ بیٹن نے انتقالی اقتدار میں جس قدر جلد بازی کا مظاہرہ کیا تھا، اس قدر تیزی کے ساتھ مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے قتل عام کی تیاری ہو رہی تھی۔ ماؤنٹ بیٹن انتقالی اقتدار کی تاریخ کو چند ماہ پہلے سے آنے کے لیے بذات خود لندن پہنچا دیا تھا اور لیبر وزارت سے انتقالی اقتدار کی تاریخ کے علاوہ ان تمام شرکناک سازشوں کی اجازت بھی لے آیا تھی جنہیں گاندھی کے چیلے پاکستان کی تباہی کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ بعد میں آنے والے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریڈ کلف ایوارڈ میں جس قدر ضروری تھا اسی قدر بددیانتی اور بے حیائی کا مظاہرہ کیا گیا تھا، اور سب کچھ برطانوی دور کے آخری وائسرائے کی بھاگ دوڑ کا نتیجہ تھا جو عملی طور پر پٹیل اور نہرو کا اعلیٰ کار بن چکا تھا اور تاریخ میں یہ یادگار چھوڑنا چاہتا تھا کہ اس نے بیک وقت بھارت اور پاکستان کا گورنر بن جانے کی سعادت حاصل کر لی تھی، لیکن انتقال اقتدار سے پہلے ہی وہ ہندو نوازی میں اس قدر ننگا ہو چکا تھا کہ قائد اعظم اس سے مزید دھوکہ نہیں کھا سکتے تھے۔ اگست 1947 کی آمد کے ساتھ ہی ہندوستان کے طول و عرض میں بالعموم مشرقی پنجاب میں بالخصوص مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو چکا تھا، جس سے کانگریس کے لیڈر پاکستان کی تباہی کے لیے کافی
نافذ سمجھتے تھے۔ ان کے ذہنوں میں پاکستان کا نقشہ کچھ اس طرح تھا کہ تقسیم کے وقت بھارت میں انگریز نے رسل وسائل اور انتظامیہ کا جو نظام چھوڑا تھا وہ دہلی میں اپنے مرکزی دفاتر کے ساتھ براہ راست کانگریس منتقل ہو گیا تھا۔ بری بحری اور ہوائی افواج کے دفاتر بھی ان کے حصے میں آ گئے تھے۔ پاکستان اس کے مقابلے میں ایک نیا گھر تھا جسے مسلمانوں نے اپنے وسائل کے مطابق تعبیر کرنا تھا۔ اس پر پہلی ضرب یہ لگائی گئی تھی کہ بھارت ہندو اکثریت کا کوئی یہ علاقہ تقسیم نہیں ہوا تھا، لیکن اکثر مسلمیت کے صوبے اور اضلاع تک تقسیم کر دیے گئے تھے۔ ہندوؤں کی خواہش کا احترام کرنے کے لیے اس ناانصافی میں بھی حالات اور ضرورت کے مطابق نئے قاعدے ضرور سمجھے جائیں گے۔